3 مرتبہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اس ملک میں، اس لیے پولیٹیکل کلاس کا ویزاوی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص ویو جو کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایٹ ٹائمز اتنا درست نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک کانٹیسٹنگ پوزیشن میں ضرور ہے۔ جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے، جب بھی اس نقطے پہ گفتگو ہوتی ہے، مجھے ایز اے سٹیزن ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی کامیابی سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے تو اپریسیشن جو مورال بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہوتی، اور ہم ایک دوسرے کے دھاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے دشمن کے صفوں میں ہوں، اور جو ہی ان کے ہاں کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی جو کہ ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ اگر سامنے آئے، ایگزبٹ ہو، تو وی گلاٹ اوور دیٹ۔ ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس کو اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے۔ کہ جو لوگ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے پاس مین سٹریم مذہب کی سند نہیں ہے۔ جو مین سٹریم سنی اور شیعہ اسلام ہے، حوزہ نجف جو کہ اہل تشیع میں روحانی طور پر سب سے سپیریئر اسپریچول سٹیٹس رکھتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی ایک حجت الاسلام، ایک بہت بڑا روحانی نام اور شخصیت اہل تشیع کے ہاں، اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں احترام ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ کہیں پر خراج یا خارجیوں کی یا اس ریڈیکلائزیشن کی سند یا فتویٰ یا لیگل اوپینین ان کی جانب سے نہیں آئی۔ اہل سنت میں چاہے اہل دیوبند ہوں، چاہے اہل بریلی ہوں، جامعۃ الازہر ہو، میری نظر سے ابھی تک اس ریڈیکلائزیشن کے لیے سند مین سٹریم اسلام سے یا ان کے ریپرزنٹیٹیو سے نہیں آئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو لوگ اس میں وائلنس میں شامل ہیں ان کے ہاں مذہبی رجحانات ضرور ہیں۔ جو لنچنگ کل پرسوں ہوئی ہے وہ انہی لوگوں نے کی ہوگی جو کہ یوزولی کلیم کرتے ہیں مذہبی رجحانات کو۔ مذہبی رجحان رکھنا اور اس کے سند یافتہ اس وائلنس کو لیجیٹمائز کرنے میں بڑا فرق ہے جب آپ نے کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ کرنا ہو۔ جناب چیئرمین، ہم اس جنگ میں جو کہ کاؤنٹر نیریٹو ہے، اگر مائل سٹون مذہب کو رکھ دیں گے اور دین سے لڑنا شروع کر دیں گے تو میری ناچیز رائے اس ایوان کے سامنے یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کے خلاف، جو کہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور ایک سائیکولوجیکل چیلنج اور ایشو ہے، اس کے خلاف لڑیں۔ جناب اسپیکر، ایک طرف لبرلزم، سیکولرزم، لبرل ڈیموکریسی کا امبیلم شہید بے نظیر بھٹو، وہ ان ریڈیکل ایلیمنٹس کا شکار ہوتی ہے، وکٹم بنتی ہیں۔ دوسری طرف شیخ الحدیث مولانا حسن جان، یہ دونوں کنٹراسٹ ہیں اپنے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں، اپنی پولیٹیکل ایگزیبیشن میں، اور جس سیاسی اشرافیہ کی وہ ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہیں وہ بالکل پولز اپارٹ ہیں۔ مولانا حسن جان انہی ریڈیکلز کا نشانہ بنتے ہیں اور وہیں پر اس کے نتیجے میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ ہم اگر ایک دوسرے سے اپنے پولیٹیکل پونشن انکلینیشن کی وجہ سے الجھیں گے
یہ الجھاؤ ان ریڈیکل ایلیمنٹ کو تقویت دے گا، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ہمارا ایک یونائٹڈ فرنٹ موجود ہونا چاہیے وہ حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن ادھورا نہیں، پورا بولنا چاہیے۔ ادھورا سچ بعض اوقات زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سینٹ کے فلور پہ بھی ہم نے یہ بات کی، یہاں پہ بھی ہم نے یہ تجاویز کے سامنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس فلور پہ میرا مطالبہ ہوگا کہ کوئی ایسی باڈی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں پارلیمان کے اندر بڑے توانا آوازیں موجود ہیں۔ رضا ربانی صاحب یہاں پر ہے، مشاہد صاحب ہیں، قومی اسمبلی سے ایسے توانا آوازیں موجود ہیں، محسن داوڑ صاحب ہیں، بڑا فورسفل وائس ہیں، اور ایکیڈیمکس جو کہ ٹیررزم کو سمجھتے ہیں۔ صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جناب اسپیکر۔ جو کل ہم نے ابتدا کی 2 شہداء کے حق میں دعا سے، ایک طرف 5 سے 7 ہزار سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہادتیں دے چکے ہیں اور مزید بھی دیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ ان دا لائن آف ڈیوٹی انہوں نے یہ اگری کیا ہوا ہے کہ وی ول رسک آر لائفز، ہم اس میں جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں، یہ از پارٹ آف دا جاب ڈسکرپشن۔ لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو ان کو اونرشپ دینی چاہیے، اگر وہاں سے الزام تراشی آئے گی تو یہ لڑائی کہیں نہیں جائے گی۔ اگر آپ اس لڑائی میں سنجیدہ ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ہیں،